أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم کسی کے پاس انٹرنیٹ ہو تو آج کا نا چاندی کا ریٹ معلوم کر لیں 52.5 تولہ کتنا بنتا ہے وہ لکھ کے پھر مجھے دے دیں آج ہمارا ٹاپک ہے زکوٰۃ کے بارے میں زکوٰۃ کے حوالے سے فقہی طور پر بہت ساری تفصیلات ہیں ہم ان کو ذکر نہیں کریں گے فقہی مسائل کم ہوں گے جو عمومی لوگوں کو عام طور سے پیش آتے ہیں بہت سارے حالات محسوس ہوتے ہیں تو ان کو ہم ذکر نہیں کریں گے اسی طرح عشر کے حالات کو ذکر نہیں کریں گے ہم لوگ لوہار شہر میں رہتے ہیں شہری لوگ ہیں کچھ کاروباری ہیں کچھ تنخواہ دار طبقہ ہے کچھ گھر کی عورتیں ہیں تو ان کو جو زیادہ چیزیں کامن پیش آتی ہیں اس پہ ہم جو ہے نا ان کے اوپر بات کریں اور اصل بات جو ہمارا مقصد ہے وہ کیا ہے زکوٰۃ کی اہمیت دلوں میں بڑھ جائے کہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے دین کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہے دین مکمل نہیں ہے اور پھر اس میں اللہ نے ہمارے لیے برکات کیا رکھی ہیں وہ ہے اس میں نہ دینے والے کو سزا کیا ہے اور کیوں ہے یہ بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ اور اس کی ترغیب اس کی اہمیت یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ ہمارا زیادہ موضوع رہے گا ابھی 11ویں سپارے کی آیت ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم اللہ اپنے محبوب کو فرما رہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے صحابہ کرام سے ان کے مالوں میں سے مال لے لیجیے خذ من اموالہم کچھ لے لیجیے سارا نہ لے لیجیے پورا نہ لے لیجیے کچھ لے لیجیے اللہ چاہتے تو یہ بھی فرما سکتے تھے اللہ نے کہا نہیں اللہ نے کچھ لے لیجیے جس کے ذریعے سے آپ انہیں پاک کر دیں گے ان کا مال بھی پاک ہوگا یہ خود بھی پاک ہوں گے اور یہ ان کے لیے برکت کا ذریعہ بنے گا اور محبوب آپ ان کے لیے دعا کیجیے وصلی علیہم وصلی علیہم آپ ان کے لیے ان صلاتک سکن لہم آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا رحمت کا مغفرت اور بخشش کا ذریعہ اللہ بڑا سننے والا بڑا جاننے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام سے زکوٰۃ صدقات وصول عطیات کر لیتے تو ان کے لیے دعائیں کرتے اگر کوئی سواری پہ سوار ہو کے آتا اور کچھ دیتا تو اس کی سواری میں برکت کی دعا کرتے تو آج بھی الحمدللہ علماء مشائخ نبی علیہ السلام کی سنت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی کوئی زکوٰۃ صدقات عطیات لے کر آتا ہے اور حوالے کرتا ہے تو ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں قرآن کے اندر آ گیا ان صلاتک سکن لہم محبوب کی حیات میں محبوب کی دعائیں صحابہ کے لیے خیر کا ذریعہ ہوتی ہیں اور اب علماء اور مشائخ کی دعائیں آنے والوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنتی ہیں تو یہ اس کے اندر ایک بہت بڑی اہمیت کی چیز ہے اچھا یہاں ذکر ہوا اسی آیت میں وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا اس میں تزکیہ بھی ہوتا ہے تزکیہ نفس عام طور سے جو ہم سنتے ہیں تو اس میں یہی ایک کانسیپٹ ذہن میں آتا ہے عمومی طور پر بھی کسی اللہ والے سے بیعت ہو جاؤ ذکر مراقبے کرو اتباع سنت کرو گناہوں کو چھوڑو
رابطے میں رہو، آنا جانا رکھو، صحبت اختیار کرو، آہستہ 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 تزکیہ ہو جائے گا۔ یہی چیز عام ذہن میں آتی ہے، اور یہ واقعتاً صحیح ہے کہ تزکیہ نفس کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت، ذکر کی کثرت، اتباع سنت، گناہوں سے بچنا، یہ 4 موٹی موٹی باتیں ہیں تو ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں مال کے ساتھ تزکیے کا کیا تعلق ہوا؟ انسان کی زندگی میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا نفس کے تزکیے کے اعتبار سے، وہ صرف لا الہ الا اللہ کی تسبیح اللہ اللہ کرنے سے دور نہیں ہوتی۔ ایک آدمی ہے کنجوس، مکھی چوس، اس کو اللہ اللہ کرنے کا تو مزہ آتا ہے، لیکن جب خرچ کرنے کی بات آئے تو جان جاتی ہے، کہتے چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، تو کام پورا نہیں ہوتا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اصلاح کے حوالے سے، جب انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے وہ تب پاکی حاصل ہوتی ہے۔ اور جو روزہ ہے اس سے بھی تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ تو مختلف چیزیں ہیں تزکیہ نفس کے لیے۔ ذکر اللہ اپنی حیثیت رکھتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ اپنی کیفیت رکھتا ہے۔ اور یہ تزکیہ نفس ضروری کیوں ہے؟ تزکیہ نفس بہت ضروری ہے۔ بھئی کیوں ضروری ہے؟ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، جنت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، کہ جنت کی نعمتیں ان کے لیے ہیں جنہوں نے تزکیہ نفس کر لیا۔ تو جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے، گندے نفس والے جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو اس سے تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ سے نفس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ، صدقات، عطیات اور خیرات ان کو نہ سمجھتے ہیں جیسے اینٹی بایوٹک ہے۔ اینٹی بایوٹک سنی ہے نا، کھجوری ہوگی تو اللہ حفاظت رکھے بچائے دوائیوں سے۔ ہم اینٹی بایوٹک کب لیتے ہیں؟ کب لیتے ہیں؟ جب بیمار ہوتے ہیں۔ جب بیمار ہوتے ہیں تو اینٹی بایوٹک لیتے ہیں، اور پھر لیتے ہی چلے جاتے ہیں یا چھوڑ کے دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ کب چھوڑتے ہیں؟ جب طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ اینٹی بایوٹک میں عام طور سے ہی کرتے ہیں ہم، زکوٰۃ صدقات کے ساتھ بھی اینٹی بایوٹک والا حال کرتے ہیں۔ بڑی بری بات ہے۔ جب کوئی پریشانی آئی، تکلیف آئی، تنگی آئی، گھر میں بیماری آئی، او چلو بھائی صدقہ دے دو، کچھ خیرات دے دو، دیکھو زکوٰۃ دی بھی کہ نہیں دی، مال چوری ہو گیا، اچھا زکوٰۃ دی ہوگی، اب نکالو۔ اور جیسے ہی تنگی اللہ نے دور کر دی، تکلیف چلی گئی، بیماری چلی گئی، اب بھول گئے۔ تو اینٹی بایوٹک اپنے مقام پر ہے۔ یہ زکوٰۃ صدقات کا حکم یہ ہر حال میں ہے، زکوٰۃ تو ہر حال کا حکم ہے۔ تو اس کو ہم اینٹی بایوٹک کے طرح استعمال نہ کریں، بلکہ دین پہ مضبوطی سے چلیں، ہر وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں۔ سخی اللہ کے قریب، سخی جنت کے قریب، سخی لوگوں کے قریب، اور سخی جہنم سے دور اور شیطان سے دور، اور بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور، شیطان کے قریب اور جہنم کے قریب۔ تو اللہ کا قرب چاہیے، تو اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ۔ اب ہمارے لیے جو سب سے بہترین، بڑی اور اعلیٰ مثال ہے، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ سرکار مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ کی سخاوت کیسی تھی، اس پہ غور کیجیے۔ نبی علیہ السلام نے بعض مرتبہ آنے والوں کو اتنی بکریاں دی کہ جب دیکھو بکریاں نظر آتی، اتنی کثرت سے دی۔ اچھا، یہاں ایک راز کی بات بتاؤں۔ نبی علیہ السلام کے پاس بہت سارے لوگ مال لینے آتے تھے۔ ایمان اور یقین اور یہ چیزیں ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتی تھی، مال لینے آتے تھے، جو سنا ہے وہ مال جتنے وہاں سے ملے گا تو آ جاتے تھے، اور آپ ان کو ہدیہ بھی دیتے تھے۔ پھر وہ آپ سے ملتے، محبت بڑھتی، آتے جاتے، وقت کے ساتھ ساتھ راستے میں رہتے وہ لوگ، اور وہ جناب ایک وقت آتا کہ نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ محبوب بن جاتا، ایمان ان کے اندر اتر جاتا۔ آپ نے لوگوں کو مال دے کے اللہ کے راستے پہ لگایا۔ کتنا ایسا ہوا۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں
لوگ جب پریشان ہوتے ہیں پھر آتے ہیں کسی کے پاس، حضرت کے پڑھنے کو بتا دیں، کوئی دعا کر دیں، جو خود نہیں آتے نا پھر حالات کی زنجیریں انہیں لے کر آتی ہیں۔ ایک کزن تھے میرے تو ان کو میں بلاتا رہتا تھا، نہیں آتے تھے تو ان کے لیے دعا بھی کرتا تھا۔ ایک دن نہ کسی پریشانی میں پریشان ہو گئے، پھر بار بار آئے۔ میں نے کہا یار پہلے آ جاتے آپ سے اچھا تھا، ابھی تمہیں پیچھے سے جو ہے نا وہ تمہاری تنابیں کھینچی گئی ہیں، اب آ گئے تو پہلے آ جاتے زیادہ اچھے رہتے۔ تم اللہ کے در پہ جلدی آ جائے، فوراً آ جائے، تیز دیر نہ کریں، ورنہ جب اوپر سے کھنچاؤ پڑتا ہے نا اور ڈنڈے پڑتے ہیں تو آتا بندہ رب کے در پر ہے۔ الحمدللہ یہ احسان ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو جو خوشحالی میں آ جائے، خوشحالی میں آ جائے، اس کا زیادہ ویلکم کیا جاتا ہے۔ پریشانی میں آ جائے وہ بھی غنیمت ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ کیا کہو چھترال ہونے سے پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت صفوان ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مکہ کے بہت بڑے اسلحہ ڈیلر تھے۔ نبی علیہ السلام نے خود ان سے اتنا تباہ، نبی اسلام نہیں لائے تھے تو ان سے جنگی سامان جو ہے ادھار لیا۔ ان کو نبی علیہ السلام نے خوب ہدیے دیے، بہت کچھ مال دیا، حالانکہ امیر آدمی۔ ان کی بات سنیں، کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ایک وہ وقت تھا کہ اس زمین کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مجھے کوئی برا نہیں لگتا تھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ہدیے دیے، محبت دی، اور آج وہ وقت آ گیا کہ الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت اچھا کوئی نہیں لگتا۔ تو انسان کے پاس مال ہو اور مال کے ذریعے وہ لوگوں کو اللہ کے قریب کر دے تو یہ قرب ہونا چاہیے۔ آپ کی مبارک عادت یہ تھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے، کوئی سائل آ جاتا تو اس کو عطا فرماتے، اگر کبھی کسی وقت نہ ہوتا یا نہ دینا مقصود ہوتا تو جھڑکی نہ دیتے، ناراض نہ ہوتے، نرمی سے محبت سے اس سے درگزر کرتے۔ کسی سائل کو آپ نے جھڑکا نہیں کبھی، قرآن میں بھی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جھڑکو مت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آ جاتا، آپ کے پاس نہ ہوتا، آپ کسی سے قرضہ لے کے دے دیتے۔ یہاں تک تو آپ نے کوشش کی کہ اپنے پاس دینے کے لیے نہیں، کسی سے قرضہ لیا اور ادا کروا دیا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور بھی صحابہ کرام بیٹھے تھے، سائل آیا، اس نے کچھ مانگا، آپ نے فرمایا میرے پاس تو بھی نہیں، تم فلاں کے پاس چلے جاؤ، میرے بہاف پہ اس سے چیز لے لو، اس کو بعد میں پیمنٹ میں کر دو، میرا جا کے کہہ دو، میرے ذمہ جا کے اپنی ضرورت پوری کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی محبت سے ایک بات فرمائی، عرض کیا یا رسول اللہ نے آپ کو اتنا تو مکلف نہیں کیا، آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے نہیں ہے، قرضہ اٹھا کے قرضے کا بوجھ لے رہے ہیں۔ آپ نے ایسی بات فرمائی، نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیا تھا، یہ سن کر آپ کے مبارک چہرے پر ناگواری کے اثرات۔ ایک اور صحابی نے دیکھتے ہی نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، فوراً عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیجئے، عرش عظیم کے مال سے کمی کا خیال نہ کیجئے۔ نبی علیہ السلام خوش ہو گئے۔ تو آپ اس طریقے سے لوگوں کی مدد کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی عام عادت تھی، لوگوں کو پتہ تھا قرضہ لے کے، یہودیوں سے قرضہ لے کے بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک مشرک تھا بڑا مالدار، وہ حضرت بلال کے پاس آیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے خادم تھے اور یہ قرضوں کا لین دین معاملات کیا کرتے تھے، تو یوں خزانچی بھی کہہ سکتے ہیں اور مشیر بھی کہہ سکتے ہیں، تو بہت سارے کام وہ کرتے تھے۔ تو بہرحال وہ مشرک آیا، بڑا مالدار تھا، کہنے کا بلال جگہ جگہ جا کے لوگوں سے پیسے مانگتے ہو اور پھر سب کو دیتے ہو، تو میرے پاس بڑا مال ہے، مجھ سے لے لیا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تو مجھ سے لے لو، میں دے دوں گا، مجھے واپس دیتا نا،
اب کسی کو ایسی سروس ملے ان کا ٹھیک ہے، آسانی کی بات ہے، اب آئندہ انہیں کسی نبی علیہ السلام کے حکم پر قرضہ لینا پڑا کسی کی مدد کے لیے، قرضہ لے لیا، شاید کئی دفعہ لے لیا تو اماؤنٹ بڑی ہو گئی۔ ابھی 4 دن باقی تھے، کتنے دن؟ 4، وہ آ گیا اور بڑے انداز میں اور بڑے تیور کے ساتھ حضرت بلال کو کہنے لگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چند لوگوں کو ساتھ لے کر آیا کہ بلال پتہ ہے نا 4 دن رہ گئے اور 4 دن بعد اگر پیسے میں نے واپس نہ کیے نا تو میں تو نہیں تمہیں چھوڑتا، دوبارہ غلام بناؤں گا، پھر غلام بن کے زندگی گزارو گے اور بکریاں چرانے پہ لگا دوں گا جیسے پہلے چراتے تھے۔ اب 4 دن کے اندر مجھے ٹائم میں پیسے نہ ادا کیے، پھر دیکھو تمہارے ساتھ میں کرتا کیا ہوں۔ اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھا دن تھوڑے ہیں، رقم زیادہ ہے اور ابھی تک اتنے دنوں میں کوئی اللہ کی طرف سے وسائل نہیں نبی علیہ السلام کے پاس آئے، تو بڑا پریشان ہوئے۔ اسی پریشانی کے عالم میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اس مشرک نے تو یوں دھمکی دی اور مجھے تو بڑا ڈر ہے، مجھے تو معاف کیجئے، میں تو جا رہا ہوں مدینہ چھوڑ کے، میں نہیں ادھر رہتا، جب آپ کے پاس انتظام ہو جائے مجھے پیغام کسی طرح مل جائے گا، میں آ جاؤں گا، پھر ایسے مجھے دوبارہ غلام بنا لے گا، میں جا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کو یہ پیغام دے کے وہ تشریف لے گئے، اپنی گٹھری باندھ لی، تکیہ بستر یہ وہ جو بھی کچھ ہوگا وہ جناب گٹھری باندھ لی، اپنے ساتھ رکھ دی، سو گئے کہ جیسی صبح قریب ہونے لگے گی میں مدینہ چھوڑ کے نکل جاؤں گا، ابھی تو 4 دن پڑے نا، تو میں مدینہ سے نکل جاؤں گا۔ اب کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد آنکھ کھولی تو دیکھا ابھی وقت باقی، پھر لیٹ گیا، پھر تھوڑی دیر بعد آنکھ کھول گئی، پھر دیکھا تو وقت باقی، کئی مرتبہ آنکھ کھولی۔ پریشانی کے بندے کو نیند بھی تو نہیں آتی نا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ وقت آ گیا کہ میں نے مدینہ چھوڑ کے جانا تھا اور صبح کا وقت قریب ہوا، اتنے میں نبی علیہ السلام کا ایک نمائندہ قاصد میرے پاس آیا، کہنے لگا بلال آقا نے یاد کیا، تو میں تو جا رہا تھا، میں خیر آیا، دیکھا کہ نبی علیہ السلام کا 4 اونٹنیاں مال سے لدی ہوئی بھری ہوئی جو ہے نا باہر رکھی ہوئی ہیں، باہر کھڑی ہوئی ہیں، 4 اونٹنیاں بھرے ہوئے مال کے ساتھ فلی لوڈڈ۔ ابھی سمجھ لیجئے 4 مزدہ آ گئے یا 4 پک اپ، اس زمانے کی تو ٹرانسپورٹ یہی تھی نا۔ اب جناب نبی علیہ السلام کے پاس یہ پہنچے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال اللہ نے تمہاری پریشانی دور کر دی، ایک حاکم کا بتایا فلاں حاکم نے یہ چیزیں ہدیہ بھیجی ہیں، تم یہ لے جاؤ اور جس کا جتنا قرض ہے سب کا ادا کر دو، نقد ہے تو نقد دے دو، نہیں تو چیزیں سیل کر کے اس کا پیسہ اس کو دے دو، یا پیسوں کے بدلے میں اسے ڈیل کرو، اس کو سامان دے دو، جاؤ سب کا قرض ادا۔ اگر بلال کہتے ہیں میرے تو جان میں جان آئی، میں تو گیا بغیر کی طرف، آواز لگائی کون ہے بھی آ جاؤ جس نے نبی علیہ السلام کا قرضہ لینا ہے۔ نبی علیہ السلام کس نے بولوں گا آج تو سارے خیر جی، ظہر کا وقت قریب ہوا اور وہ بہت سارے قرضے ختم کر کے ادا کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے خوشی اور 2 اشرفیاں باقی رہ گئی تھیں، کوئی لینے والا اور نہیں تھا، سارا مال تقسیم ہو گیا، سب قرضہ ادا ہو گیا، 2 اشرفیاں رہ گئی، کوئی لینے والا نہ غریب لے رہا نہ غریب ایسا کوئی قرض ہوا، سب پورا ہو گیا کام۔ وہ بچی بھی 2 اشرفیاں لے کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ساری تفصیلات بتائی، ان 2 کو بھی خرچ کر دو۔ کہتے ہیں میں پھر نکلا، وہ ہوتے رات لمبی ہو گئی، شام کو دیر سے جا کے وہ خرچ ہوئے اور پھر میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، دیکھا مسجد میں تھے، میں نے کہا الحمدللہ پچھلی رپورٹ تو پہلے دے دی جو 2 چیزیں بھی اب صدقہ ہو چکی ہیں اللہ کے راستے میں دی۔ نبی علیہ السلام نے بے سخت الحمدللہ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، دیر گئے، رات انتظار کرتے رہے کہ یہ جو ہے نکل جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام کا تو یہ معاملہ، بعض مرتبہ کوئی مال لے کے آتا ہے نا، بعض مرتبہ جب کوئی آدمی آتا ہے مال لینے، زکوٰۃ خیرات وغیرہ لینے آتا ہے تو ان کی طرف تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں، بہت ہوتا ہے ایسا، برداشت کرنی چاہیے۔
ایک مرتبہ نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے دھاری دار چادر مبارک جو ہے نا زیب تنکی ہوئی تھی. ایک شخص آیا, جس نے نبی علیہ السلام کی چادر کو زور سے کھینچا, آپ کی گردن مبارک کی نشان تک آیا. اس نے کہا اللہ نے آپ کو مال دیا, مجھے مال دیجیے. صحابہ کو بڑا غصہ ہے, کیا بےدبی کر رہا ہے, کیا بدی کر رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو مسکراتے ہوئے بڑے موڈ میں کہ بھئی لوگوں کی تکلیفوں پہ صبر کرنا چاہیے اور اس کو اتنا مال دے دو. تو یہ ہوتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرے والد شہید ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا مال کی ضرورت ہے, کہاں ہاں مقروض بھی ہوں, حالات ایسے ہیں. فرمایا کہ اتنا دوں گا. اب اتنا مال آنے سے پہلے نبی علیہ السلام اللہ کے پاس تشریف لے گئے. بعد میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بحرین سے مال آیا. جب مال آ گیا تو بلایا جابر کو, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, بھئی نبی علیہ السلام نے تمہیں اتنا مال کہا تھا, اتنا میں تمہیں آج دیتا ہوں, یہ لے جاؤ. تو صحابہ کرام کی عادت بھی یہی تھی. ہمارا حقیقی مال کون سا ہے جو اللہ کے پاس ہم نے محفوظ کر دیا, یہ حقیقی مال ہے. قرآن مجید کے اندر آتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس سے ختم ہو جائے گا, جو اللہ کے پاس بھیج دیے وہ باقی رہے گا. صحابہ نے اس بات کو سمجھ لیا تھا, ہم نے سمجھا نہیں. صحابہ نے اس اصول کو سمجھ لیا تھا قرآن کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے نظام بنایا اور صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تھے کہ تم فلانی جگہ جاؤ, ان لوگوں سے زکوٰۃ لے آؤ, تم فلانی جگہ جاؤ, تم فلانی جگہ جاؤ. تو آپ نے مختلف صحابہ کرام کو زکوٰۃ, صدقات, عطیات کی وصولی کے لیے باقاعدہ بھیجا. جو بھی دین کا کام ہے نا اس میں بے عزتی نہیں ہے, وہ عزت ہی عزت ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاحب کو کہا بھی فلانی جگہ جاؤ اور زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ. کافی دیر بعد نظر پڑی تو وہیں تھے وہ, کہ تم گئے نہیں. اچھا تم کو یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے جانے میں کوئی کراہت ہے, کوئی کم بات ہے. فرمایا کہ دین پورا کرنے والا عمل ہے, جہاد کے برابر ثواب ملے گا. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ شرماتے ہیں, جی کیسے کہہ دیں. تو زکوٰۃ کی وصولی جیسے ادارے ہوتے ہیں, مدارس ہیں, ٹرسٹ ہیں اور بہت سے ادارے ہیں, تو ان کا پیغام کسی کو دے دینا, اللہ کے لیے مانگ رہے, اپنے لیے تو نہیں مانگ رہے. تو اس میں کوئی گناہ کی یا پریشانی کی بات نہیں, یہ سنت ہے اور دین کا ایک حکم ہے جو پورا ہو رہا ہے. اچھا زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے جی, کتنے % ہوتی ہے؟ 100 روپے اگر ہوں تو کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ 2.5 روپے, 40واں حصہ. حضرت فاطمہ سے کسی نے پوچھا, ان کا تمہارے لیے 40 میں سے 1, میرے پاس 40 ہو تو سارے ہی دے دوں. اور ان کا عمل بھی واقعی ایسے تھا. تو 40 میں سے 1, 100 میں سے 2.5, یہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ عورتوں کے اوپر بھی واجب ہے جن کے پاس سونا, چاندی, زیورات وغیرہ ہیں. اچھا جی, ایک سوال آپ سے, انسان پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, زکوٰۃ کن 4 چیزوں کے اوپر ہے وہ بتائیں؟ مال تجارت, سونا, چاندی اور نقدی. سونا, چاندی, مال تجارت اور نقدی, 4 چیزیں ہیں. اور کوئی چیز کو غلطی تو نہیں انہوں نے کر دی؟ بتائیں. صحیح بتایا ماشاءاللہ. 4 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے, سونا, چاندی, مال تجارت اور کیش, نقد. ان 4 چیزوں پر انسان کے پاس تو بہت کچھ ہوتا ہے. اللہ کی کتنی رحمت ہے. یہ گھر ہے, اس گھر کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں, بڑا ہے یا چھوٹا کوئی بات نہیں, کم قیمت ہے یا زیادہ قیمت کوئی بات نہیں. رہائش کا گھر ہے, گاڑی کھڑی ہے باہر, کوئی بھی ماڈل ہے, پرانی ہے, نئی ہے, اپنے استعمال کی ہے, تو کوئی زکوٰۃ نہیں. اب گھر میں فرنیچر ہے, اے سی ہے اور درجنوں چیزیں اور ہوتی ہیں, سب ایگزمپٹ. انسان کے اتنے مالوں میں سے صرف 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہے, باقی سب ایگزمپٹ. کتنی اللہ کی رحمت ہے. زیورات کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. عجیب عجیب مسائل جی, جو پہنتے ہیں, جو ہاتھ کی چوڑیاں ان پہ نہیں ہیں, جو ناک پہ پہنی ہوئی اس کی نہیں ہے, جو لاکر میں اس کی ہے, جو گھر پہ اس کی ہے. کچھ کہتی ہیں جی وہ تو میری شادی ہوئی, شادی کے بعد ساس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں.
تو میری زکوٰۃ تو نہ بنی. بھئی مالک کون ہے؟ مالک پہ سونا پہ زیورات ہیں تو زکوٰۃ تو آئے گی. آپ پہنتی ہیں یا نہیں پہنتی، اس سے کیا لینا دینا؟ تو زکوٰۃ سونا چاندی پر ہے. اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس سونے کے کنگن تھے. پوچھا زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہا نہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو آگ کا نہ بنا دے. اسی طرح ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اس کی بیٹی ساتھ تھی اور زیورات پہنے ہوئے تھے. پوچھا زکوٰۃ نکالتی ہو؟ کہا نہ کوئی زکوٰۃ نہیں. کہا کہ پھر تو جہنم کے جانے کے لیے یہ معاملہ ہے. تو دونوں کنگن صدقہ کر دیے. تو سونا اور چاندی یہ کسی شکل میں ہو، اس کے مالک کے اوپر زکوٰۃ ہے. استعمال ہوتے ہیں نہیں ہوتے، گھر میں ہیں، لاکر میں ہیں، اور جناب ساس کے پاس رکھے ہوئے ہیں، کسی کے پاس رکھے ہوئے ہیں، کسی کو استعمال کے لیے دیے ہوئے ہوتے نا. ایک بہن نے دوسری بہن کو کہا مجھے بھائی اپنی ذرا چوڑیاں دے دو، بعد میں دے دوں گی. اس نے دیے نہیں دی، اس نے کے پاس ہے، اب زکوٰۃ تو دینی ہے. اگر 4 سال بھی اس کے پاس ہوگا زکوٰۃ دینی ہے. تو سونا چاندی کی تمام شکلوں کے اوپر زکوٰۃ ہے. ہاں اس کے اوپر کوئی ہیرا لگا ہوا ہے، کوئی انگوٹھی ہے، اس پہ سونا تو ہے، چلو جی مثال دے رہا ہوں 50,000 کا، اور جو ہیرا لگا ہوا ہے وہ 20 لاکھ کا ہے، تو اس ہیرے پہ زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ مال تجارت میں نہیں ہے. ہاں کوئی ہیرے کا تاجر ہو تو وہ کیونکہ مال تجارت ہو گیا تو وہ پھر دے گا، لیکن آپ کے پاس ہیرا ہو تو اس کے اوپر نہیں. سونا اور چاندی کے اوپر زکوٰۃ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اسلام کی تکمیل میں سے ہے کہ تم مال کی زکوٰۃ نکالو. اسلام کی تکمیل زکوٰۃ سے ہوتی ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، 3 باتیں بڑی عجیب فرمائیں. فرمایا اپنے مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ دے کر. اپنے مال کی کیا کرو؟ حفاظت. کس طرح سے؟ زکوٰۃ دے کر. اپنے مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ دے کر. اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقہ دے کر. اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقہ دے کر. اور مصائب کی موجوں کا دفاع کرو اللہ کے سامنے رونے دھونے سے. پریشانی ہے، تکلیفیں، غم آ جائیں، ان کی موجیں آ جائیں اور طوفان ہی آ جائے تو ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ رب کے حضور رونے دھونے سے، اللہ کو منانے سے. 3 بڑی پیاری باتیں بتائی ہیں. اب حدیث سنیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، اس مال میں جو فتنہ اور شر تھا وہ دور ہو گیا. کوئی وائرس اگر تھا نا وہ نکل گیا. اب اس کو سمجھیں. زکوٰۃ کے بارے میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پوری ادا کرنی ہے، حساب کر کے ادا کرنی ہے. اندازے سے بہت سارے لوگ لمسم دے دیتے ہیں، غلط بات. حساب کر کے پوری ادا کریں. زیادہ چاہے جتنی مرضی دے دیں، نفلی صدقات اس کے علاوہ جو چاہے دیں، لیکن زکوٰۃ کا حساب کر کے دینی ضروری ہے. اور زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ 100 میں سے 2.5%. ایسے ہی ہے. ایک آدمی نے 2.4 ادا کیے، 2.2 ادا کی، تھوڑی سی کمی رہ گئی، کیا ہوگا؟ یہ جو تھوڑا سا بچ گیا نا، جو نہیں دے سکا، نہیں دیا، یہ کینسر کے وائرس کی مانند ہے. اس کے باقی مال کو خبیث کرے گا، ناپاک کرے گا، تباہ کرے گا. تو زکوٰۃ حساب کتاب کر کے. بہت سارے دکاندار کہتے ہیں جی حساب کیسے کریں، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ نیت ہو بندے کی تو سب حساب ہوتے ہیں. نیت ہی نہ ہو تو وہ پھر بات الگ ہے. انسان کو خدا نہ خاصا کینسر ہو جائے، علاج کروا لے. اس کی باڈی میں 2.5% کینسر تھا، علاج کروا کے 2.3 کا علاج کرا لیا، باقی کا چلو چھوڑ دو کوئی بات نہیں. وہ کیا ہوگا؟ دوبارہ ایک جگہ آگ لگ گئی، ایک بلڈنگ تھی 2.5% جل رہی تھی، 2.3 اس کو جو ہے نا بھرا دیا، اور پانی سے تھوڑی سی چنگاریاں رہنے تھی، چلو کوئی بات نہیں، وہ پھر بھڑک جائے گی. تو زکوٰۃ تھوڑی سی بھی چھوڑ دینا یہ دوبارہ خراب کرے گا. ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. دیکھیں روزہ ہے، 7:05 پر اگر افطاری ہو غروب آفتاب اور کچھ 6:55 پہ روزہ کھول لے تو کیا بنے گا؟ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ 4 رکعت نماز ہے، 4تھی رکعت میں تحیات کے بعد سلام پھیرنا ہے. وہ کوئی تیسری رکعت پہ سلام پھیر دے تو نہیں، رکعت نماز تو نہیں ہوگی نا. تو زکوٰۃ بھی پوری تسلی سے دینی ہے. حدیث سن لیجئے. فرمایا جس نے نماز تو ادا کی اور زکوٰۃ ادا نہ کی، اس کی نماز بھی قبول نہیں.
قرآن مجید میں درجنوں مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر۔ جس شخص نے 2.5% زکوٰۃ جو تھی ادا نہ کی، یہی مال اس کو گنجا سانپ بنا کر قیامت کے دن اس کو سانپ اس کو پکڑ لے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی 2.5% ہی تو تھا نا، تھوڑی سی اماؤنٹ تھی، اگر نہیں تھی تو اتنی بڑی سزا کیوں؟ تو بھئی ہمیں مال کس نے دیا؟ اللہ نے، بغیر ہماری محنت اور عقل کے اللہ نے اپنے فضل سے دیا۔ اگر کسی کو یہ دماغ میں بھوت سوار ہے نا کہ جی میری عقل، میں بڑی بزنس ڈیل کرتا ہوں اور بڑے محنت کرتا ہوں، یہ عقل کس نے دی؟ اللہ نے۔ کہ جی میری تو دکان ہے، سارا دن دکان پہ بیٹھتا ہوں، تو دکان کس نے دی؟ کسٹمر کون بیچتا ہے؟ اب کسان کو دیکھیں، زمین میں بیج اندر ڈال دیتا ہے نا، وہ معمولی سا نرم سا بیج زمین کو پھاڑ کے جو باہر آتا ہے وہ کون نکالتا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ ہی نے یہ سارا کچھ دیا، تو ہمیں چاہیے اگر ہم عقل استعمال کر رہے ہیں مال کمانے میں، تو عقل کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اگر یہ عقل ذرا سی اوپر نیچے ہو جائے تو بندہ پاگل۔ اور اللہ رب العزت نے مطالبہ کتنا کیا؟ زکوٰۃ کا مطالبہ کتنا ہے جی؟ 2.5%۔ ہر مہینے، ہر ٹرانزیکشن پہ، جیسے موبائل کا لوڈ کراتے ہیں نا، ہر ٹرانزیکشن کے اوپر اتنے پیسے کٹتے ہیں، ایسا ہے جی کچھ؟ زکوٰۃ کا نظام اللہ نے آسان بنایا، ہر شخص اپنا کیلکولیشن خود کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اگر ہوتا نا ہر ٹرانزیکشن کے اوپر تو بندہ مشکل میں آ جاتا۔ اللہ نے بہت آسان فرمایا، پورے مال میں صرف 2.5%، اور وہ بھی پورے سال میں صرف 1 مرتبہ۔ اگر اللہ چاہتے تو 2.5 کو 25 کر سکتے تھے کہ نہیں؟ 50 بھی کر سکتے تھے کہ نہیں؟ سالانہ کی جگہ ماہانہ بھی کر سکتے تھے کہ نہیں؟ کر سکتے تھے نا۔ اللہ نے کتنی مہربانیاں فرما دیں کہ میرے بندو 100 کا 100 میں نے تمہیں دیا، 2.5 تم میرے ان غریب بندوں کو دے دو جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، اور باقی سارا تمہارے لیے پاک اور حلال۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ زمین میں کوئی مال خشکی میں یا بحر میں، پانی میں یا زمین کے اوپر تباہ نہیں ہوتا مگر وہ جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ جب مال چوری ہو، تباہ ہو، تو عام طور سے پیچھے زکوٰۃ میں ڈنڈی ماری ہوتی ہے۔ یہ زکوٰۃ ادا کرنا کیا ہے؟ مال کی حفاظت۔ ہمارے یہاں ایک بڑا کامن ایک معاملہ ہے انشورنس کا۔ تو 2 لفظ ہیں، ایک ہے انشورنس اور ایک ہے ایشورنس۔ انشورنس تو شریعت نے حرام قرار دی، اس کا ایک متبادل ہے تکافل، وہ حلال ہے، تاہم انشورنس حرام ہے۔ لیکن جو شخص اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایشورنس دے دیتے ہیں مال کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کی ایشورنس دے دیتے ہیں۔ تو جو مال کی زکوٰۃ پوری ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک خزانچی تھے، نواب صاحب تھے، وہ ان کا ایک تکیہ کلام تھا، عام طور سے کہتے اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ ایک دن کیا ہوا، تہجد کے لیے اٹھے تو دیکھا ان کے گھر چور آیا ہوا ہے، اور دروازے جو جس کمرے میں وہ مال رکھتے تھے، اپنا مال بھی تھا اور دارالعلوم کا بھی پیسہ تھا۔ یہ امین تھے، خزانچی تھے۔ دیکھا کہ اسی دروازے کے اوپر چھوٹا سا تالا لگا ہوا، جس کو چور جو ہے نا کھولنے کی کوشش کر رہا، اسے کھل نہیں رہا۔ آپ نے اس کو دیکھا، اس کو اس کے کام میں لگا رہنے دیا، گئے وضو کیا، نماز پڑھی، تہجد۔ اس کے بعد جب مسجد جانے کا وقت آیا نا، دیکھا چور وہی لگا ہوا تھا ابھی تک۔ اس کو آواز دی کہ بھائی یہ تم سے نہیں کھلنے لگا۔ چور نے دیکھا مالک جاگ گیا، اس نے دوڑ لگائی، بھاگ گیا۔ اب ان کا تو تکیہ کلام تھا نا اللہ کے فضل سے۔ امام صاحب کے پیچھے جب نماز پڑھی تو امام صاحب سے ملے، کہنے لگے امام صاحب آج تو اللہ کے فضل سے غضب ہی ہو گیا۔ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ غضب ہو گیا، لیکن وہ تکیہ کلام ان کا ایسا تھا، امام صاحب آج تو اللہ کے فضل سے غضب ہی ہو گیا۔ امام صاحب بڑے مسکرائے، بھی کیا ہوا؟ انہوں نے پورا واقعہ سنایا۔ تو امام صاحب نے کہا کہ آپ کو پہلی دفعہ اسے بھگانا چاہیے تھا، آپ نے اتنا ویٹ کیوں کیا؟ اب یہ پکے درجے کے کوئی صوفی تھے،
کہنے لگے میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ دی ہوئی ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ میرے مال کو چوری کر کے لے جائے۔ یقین بھی پھر ہونا چاہیے نا، انسان یقین کے ساتھ پوری زکوٰۃ ادا کرے، اللہ اس کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور جب انسان زکوٰۃ نہیں دیتا، بارش روک لی جاتی ہے یا زیادہ بارش کر دی جاتی ہے کہ دونوں صورتوں میں نقصان ہو جاتا ہے، مال کا نقصان۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حقوق ہیں، زکوٰۃ تو ایک بیسک ہے نا، اس کے علاوہ بھی ہیں، سائل کا حقوق ہے، بہت سارے اور کام بھی کرنے کے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، زکوٰۃ کی ادائیگی کس مال سے کی جائے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کس مال سے کی جائے؟ برے مال سے کہ اچھے مال سے؟ اچھے مال سے، اللہ کو دینا ہے نا، اچھا مال دے۔ ایک منافق تھا، اس نے اپنے مال میں سے سب سے گھٹیا بدترین نکال کے دیا، آپ نے منع فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ گھر میں کوئی گوشت تھا، وہ ذرا خراب سا ہونے لگا، کہا صدقہ کر دوں گا، نہیں یہ نہیں صدقہ کرو، پھر اچھا مال دینا چاہیے۔ خراب مال، بدترین مال دینا یہ منافقین کی نشانی ہے۔ کئی دکانداروں کو دیکھا وہ اپنے ڈیڈ اسٹاک میں سے کوشش کرتے ہیں اس کو زکوٰۃ میں نکال دو۔ ہمارے پاس کتنی مرتبہ، کیونکہ ہمارے یہاں شادیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، ایک دو مرتبہ نہیں کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ کہیں سے کپڑے آئے یا کوئی اور چیز آئی کہ جی یہ آپ جو شادیاں کرواتے ہیں ان کو دے دیا کریں، تو شروع میں تو ہم لے لیتے ہیں، ایک آدھ دو دفعہ ہی صحیح چیز آئی، ورنہ ہمیشہ ایسی چیز آئی کسی کو دینے کے قابل نہیں، کئی سال پڑی رہتی۔ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں مال انسان خرچ کرے تو اچھے طریقے سے شوق کے ساتھ خرچ کرے۔ سب سے بہترین ہے کہ نقد ادا کر دے، سب سے بہترین اس کی جو ضرورت ہو وہ خود پوری کرے۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے؟ قریبی رشتہ دار اگر غریب ہوں تو سب سے بہترین، صلہ رحمی بھی اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا بھی۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا فلاں رشتہ دار مجھے بڑا ٹف ٹائم دیتا ہے، دل میں میرے لیے بڑی الٹی سیدھی باتیں رکھتا ہے اور مجھ سے محبت نہیں کرتا، دوری رکھتا ہے، غریب بھی ہے، میں اس کی مدد کرتا رہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو بہت زیادہ اجر کی بات ہے۔ تو رشتہ داروں کو دینا، ہم میں سے بہت سارے لوگ جان چھوڑاتے ہیں، کسی مسجد مدرسے میں دے دو، کہیں دے دو، رشتہ داروں سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ رشتہ داروں کو دینا سب سے بہترین۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، حدیث کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے پاس گیا، جو گیا یہ غریب تھا، جس کے پاس آیا وہ امیر تھا، اس سے کچھ مدد مانگی، اس کے پاس تھا، یہ کر سکتا تھا، آسانی سے کر سکتا تھا، نہ کیا، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو اتنا آسان نہیں ہے رشتہ داری کا معاملہ، بڑی اس میں باتیں ہیں، بہت مسائل ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے ایک اژدہا نکالے گا جو اس منع کرنے والے رشتہ دار کی گردن کو پکڑ لے گا۔ تو رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہاں کوئی ایسا بندہ ہے، گناہ گار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بری صحبت میں پڑا ہوا ہے، اس کو منع کرنے کی گنجائش ہے۔ جو انسان اللہ کے راستے میں پاک مال دے، حلال مال دے، اللہ تعالیٰ اس کی ایسے پرورش کرتے ہیں جیسے ہم نرم و نازک چیزوں کی پرورش کرتے ہیں، جیسے چھوٹے جانور ہوتے ہیں نا، بکری کا بچہ، گھوڑے کا بچہ یا نرم و نازک پودے، اس طرح اللہ ان کو پروان چڑھاتے ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے سے یا کم دینے سے پاک مال بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ مال حلال ہے، محنت سے کمایا ہوا، زکوٰۃ نہیں دی، یہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اب مسئلہ یہ کہ زکوٰۃ کن کو دی جائے، اس بارے میں بھئی کوئی دیندار قریبی رشتہ دار ہوں تو ان کو دیں۔ اس کے بعد حدیث میں علماء کی باتوں میں جو باتیں ملتی ہیں، ہم اس پہ غور کریں۔ ROI کہاں زیادہ ہے؟ ریٹرن آن انویسٹمنٹ۔ ہم دنیا میں کہیں بھی پیسہ لگاتے ہیں نا تو بہت کیلکولیشن کر کے بھی انویسٹمنٹ کا ریٹرن کہاں سے اچھا آئے گا، یہاں بھی لگانے کی ضرورت ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے یہ دینی فریضہ ہے، تو اس کو لگانے کے لیے ہمیں قرآن، حدیث اور علماء، صحابہ، تابعین
انہی لوگوں سے پھر رائے ملے گی نا، اور کہاں سے ملے گی؟ کیونکہ وکیل تو نہیں بتائے گا، یہ قانون تو رب العزت کا بنایا ہوا ہے۔ تو علماء فقہا نے اس میں کیا کیا؟ تو اس میں حدیث کے اندر آتا ہے تمہارا کھانا کوئی نہ کھائے مگر یہ کہ متقی لوگوں کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ آنا جانا، دوستی بھی متقی کے ساتھ، ایسے نہیں واٹس ایپ فیس بک کے اوپر دوستی بنا لی، سینکڑوں ہزاروں سے دوستی ہیں، نہیں، نیک اور متقی کے ساتھ دوستی، کھلانا ہے پلانا ہے نیک اور متقی کو۔ حکمت کیا ہے؟ جو شخص نیک لوگوں کو کھلائے گا پلائے گا، ان کی مدد کرے گا، وہ عبادت کریں گے، اس کو ثواب ملے گا، اور جو بروں کی مدد کرے گا پھر خود ہی سوچ لیجئے۔ قرآن سنیے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی مچھلیوں کو ڈال دیں، جانوروں کو ڈال دیں، کیسا رہے گا؟ کہ جی میں صدقے کی کوئی چیز خریدتا ہوں جا کے دریا میں ڈال دوں۔ بھئی ہم نے تو قرآن حدیث میں ایسا کہیں نہیں پڑھا۔ لوگوں کی مدد کرنا، انسانوں کی مدد کرنا، مسلمانوں کی مدد کرنا، متقی لوگوں کی مدد کرنا، یہ باتیں ملتی ہیں۔ ہاں جانوروں کا خیال کوئی رکھتا ہے اچھی بات ہے، لیکن جتنا انسان اور جانور میں فرق ہے اسی طرح ثواب میں فرق آئے گا۔ جس طرح ایک نیک انسان اور برے انسان میں فرق ہے، اسی طرح نیک کی مدد کرنا زیادہ ثواب اور گناہگار کی مدد کرنا کم ثواب۔ یہ تو چیزیں سادہ سی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بہت تفصیل سے لکھا ہے، بہت باتیں، اس کا خلاصہ سن لیجئے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ اس اصول کو غور میں رکھنا چاہیے کہ کہاں مال خرچ کرنے سے ثواب زیادہ ملے گا وہاں لگاؤ۔ اس کے بعد 6 باتیں لکھی۔ سب سے پہلی بات امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ متقی اور پرہیزگار کی مدد کرو، اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عطیات سے متقی اور پرہیزگار کی مدد کرو۔ دوسرا فرماتے ہیں اہل علم پر خرچ کرو، جو دین کا علم پھیلانے والے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے، ان پر خرچ کرو تاکہ دین کا علم زمین کے اوپر پھیلے اور تمہاری مدد اس میں شامل ہو جائے۔ یہ امام غزالی کا فرمان ہے۔ ایک بزرگ تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب دیا گیا۔ ان کے بارے میں یہاں تک لوگوں نے لکھا کہ ان کی زندگی میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں صرف ایک فرق تھا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی، انہوں نے زیارت کی، اور بہت بڑے جاگیردار سمجھ لیجئے، وڈیرا سمجھ لیجئے، باغات تھے اور مال والے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عوام میں زیادہ مشہور ہیں، بہت بڑے درجے کے بزرگ ہیں، لیکن علماء، طبقہ علماء یہ بات جانتا ہے کہ ان کا مقام ایک منفرد شان رکھتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن اور حدیث کو بہترین سمجھنے والے قرون اولیٰ کے لوگوں میں سے ہیں۔ آج کل کی بات نہیں میں کر رہا ہوں آپ سے۔ یہ ہمیشہ اپنا مال صرف اور صرف علماء کرام کو دیتے، طلباء کرام کو دیتے، مدارس میں دیتے، مساجد میں، خانقاہوں میں، دینی جگہوں پہ خرچ کرتے، مستقل عادت۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ کسی غیر عالم کو، اور اس کے علاوہ بھی تو بڑے کام ہیں، وہاں بھی خرچ کر دیں، اور بھی تو بہت ساری فلاحی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ فرمایا کہ میں نبوت کے بعد علماء سے بڑا درجہ کسی کا نہیں پاتا۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، میں نبوت کے بعد علماء سے بڑا درجہ کسی کو نہیں پاتا۔ ان کو اگر ہم دیتے رہیں گے اور ان کا سلسلہ چلتا رہے گا تو یہ شوق کے ساتھ دین کا کام کرتے رہیں گے اور نسلوں میں دین پھیلتا رہے گا۔ اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ بھی دین کے طلباء کے اوپر بہت خرچ کرتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، واقعہ تو لمبا ہے، اس کو بھی میں نہیں سنا رہا۔ وہ کیا تھے؟ یتیم تھے، والدہ نے تو کام کاج کے لیے دھوبی یا کسی کے پاس بھیجا تھا، بھئی جا کے محنت کرو، رات کو 2 روٹی کے پیسے لے آیا کرو۔ تو امام صاحب نے ان کو پیسے دینے شروع کیے کہ بھئی جا کے اپنی امی کو یہ پکڑا دو، گھر کا گزر پڑتا، ادھر آ کے میرے ساتھ حدیث اور فقہ پڑھو۔ شروع ہو گیا۔ ایک دن وہاں آ گئی، اس کو پتہ لگ گیا یہ تو مولوی بن جائے گا، پھر کھائے گا کہاں سے؟ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بڑا پرانا معاملہ ہے۔ اچھا، دونوں جملوں پہ غور کریں اور پھر ان کے آپس میں تضاد پہ غور کریں۔
مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ دوسرا جملہ یہ مولوی کھاتے پڑا ہے۔ اب دیکھیں دونوں میں کیا جوڑ ہے۔ اب وہ ماں بھی آ گئی اور آ کے پردے میں امام صاحب کو کہنے لگی میں نے تو اس کو دھوبی کا بڑھئی کا کام کرنے بھیجا تھا کہ کچھ ہنر سیکھے، آپ نے کدھر لگا دیا؟ پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ میں اسے وہ سکھا رہا ہوں یہ پستے سے بنا ہوا فالودہ کھایا کرے گا۔ ماں نے کہا پتہ نہیں مذاق کر رہے ہیں، لیکن چپ ہو گئے کہ چلو پیسے تو آ رہے ہیں نا، دال روٹی تو چل رہی، کچن تو چل رہا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ پڑھتے رہے حتیٰ کہ ایک وہ وقت آیا کہ یہ چیف جسٹس بن گئے پوری اسلامی مملکت کے۔ ہارون رشید کا زمانہ تھا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے ان کے پاس پستے کا فالودہ پیش کیا کہ جی ہمیں بھی کبھی کبھی ملتا ہے لیکن دماغی کام کے لیے یہ ضروری ہے، آپ کو روز ملا کرے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے پستے کا وہ فالودہ دیکھا، اپنے شفیق استاد کی بات یاد آ گئی کہ کس زمانے میں انہوں نے میری ماں کو کہا تھا کہ میں اسے وہ علم سکھا رہا ہوں یہ پستے کا بنا ہوا فالودہ کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی ایسی بات پوری کر دیتے ہیں۔ تو علماء کے اوپر خرچ کرنا، کسی طالب علم کو دینا، یہ 700 گنا اور اس سے اوپر کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے بعد میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ان کی کتاب کا نام ہے فتح الربانی اور فتاوی الرحیمیہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اپنا کھانا پرہیزگاروں کو کھلایا کرو، اپنا لباس ایمان والوں کو دیا کرو۔ آگے لکھتے ہیں جب تم اپنا کھانا کسی پرہیزگار کو کھلاؤ گے اور اس کے دنیا کے کاموں میں اس کے معاون بنو گے تو وہ جو نیک اعمال کرے گا تو تم بھی اس میں شریک ہو جاؤ گے، تمہارے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ تم نے اس کے مخصوص یعنی عبادت پوری کرنے میں اس کی مدد کی اور فکر معاش کے بوجھ کو اٹھا لیا۔ اب یہ نیک کام کر رہا ہے، اس کا پیٹ بھر جانے کی وجہ سے اس کے قدم جب اللہ کی طرف بڑھیں گے اور یہ دین کے کام کرے گا تو تمہیں بھی کار خیر میں پورا حصہ مل گیا۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الربانی میں لکھتے ہیں کہ جس نے اپنا کھانا ریاکاروں کو کھلایا، جو دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاروں کو کھلایا، وہ جو بدعمالیہ کرے گا تو یہ بھی شامل ہو گیا، اور فرمایا اس کا برا اثر تم پر بھی لوٹے گا۔ تو بھائی ہم نے زکوٰۃ صدقات دینی ہے تو سوچ سمجھ کے دیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات شریفہ میں لکھتے ہیں کہ جو پیسہ شریعت کے مطابق خرچ کیا جائے اور دین کی ترویج میں خرچ کیا جائے اس کا ثواب لاکھوں گنا ہے، 200-400 سینکڑوں کی بات نہیں، لاکھوں گنا ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں پہلی 2 باتیں انہوں نے بتا دی نا، متقی اور پرہیزگار، اور دوسری بات کیا بتائی تھی؟ دین پہ خرچ کرنا، دین والوں پہ خرچ کرنا۔ تیسرا لکھتے ہیں کہ انسان اس کو مال دے کہ جب اس کو کوئی دے رہا ہو، لینے والا یہ نہ سمجھے کہ مجھے یہ دے رہا ہے، بلکہ لینے والا یہ سمجھ رہا ہو کہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، یہ تو خالی ایک وسیلہ ہے، اور یہ بھی کوئی دیندار آدمی ہی کے اندر یہ صفت ہو سکتی ہے۔ چوتھا وہ شخص جو اپنی ضرورتوں کو عام بیان نہ کرتا پھرے، جگہ جگہ مانگتا نہ پھر رہا ہو، لپٹ کے مانگنے والا نہ ہو۔ اس میں کون لوگ آ سکتے ہیں؟ ہم ذرا ادھر ادھر غور کریں نا اپنے ارد گرد، تو مساجد کے ائمہ، مسجد کے امام، مسجد کے مؤذن، مسجد کے خادم، یہ لپٹ کے نہیں مانگ رہے ہوتے، ان کی اپنی بہت ضروریات ہوتی ہیں، ہم ان کا خیال رکھیں۔ 5واں لکھتے ہیں ایسا آدمی جس کے بچے بھی ہوں، بیماری بھی ہو، اور وہ دین کے کاموں میں لگا ہوا ہو، نہ کما سکتا ہو، اس کا خیال کرنا۔ خانقاہ میں رہنے والے، تبلیغی مراکز میں رہنے والے لوگ، مدرسوں میں رہنے والے طلباء۔ اور 6 نمبر پہ لکھتے ہیں قریبی رشتہ دار، اس کی کسی کو مزید تفصیلات چاہیے ہو تو فضائل صدقات وہ حاصل کرے اور پڑھے۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، تو زکوٰۃ ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض مرتبہ لوگ سوچتے ہیں اچھا کر دیں گے، کبھی وقت نہیں رہتا، کبھی اس درجے کی اچھی ضرورت سامنے نہیں آتی، اور کبھی شیطان ہی چکر ڈال دیتا انسان
پیچھے ہی چلا جاتا ہے، رہ ہی جاتا ہے معاملہ. تو زکوٰۃ ادا کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. زکوٰۃ ہے تو 2.5%، لیکن کوشش کر کے تھوڑی سی زیادہ دے دینی چاہیے. احتیاط اسی میں ہے. 2.5% پوری کر کے کچھ الگ سے زیادہ بھی دے دینی چاہیے. اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. جو اچھے طریقے سے معاملات کو ہینڈل کرے گا نا، اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک خاتون آئی اور آپ کے لیے ککڑی ہدیہ کے طور پر لے کر آئیں. نبی علیہ السلام نے ککڑی قبول فرما لی، پھر ان کو سونا گھر میں تھا منگوا کے ان کو ہدیہ جواب میں دے دیا. اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس سے بھی زیادہ رحمت کا ہے. ہم جب زیادہ دیں گے زیادہ آئے گا. اچھا جی، زکوٰۃ رمضان میں ادا کرنا یہ ہمارا ایک ٹرینڈ ہے کہ جی رمضان آ رہا ہے، اب جی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیں ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ شعبان کا. ابھی مغرب کی نماز کی اذان ہوگی نا تھوڑی دیر میں انشاءاللہ، تو ابھی پڑھ لیں یا تھوڑا ٹھہر جائیں، رمضان میں ادا کر لیں گے، ثواب زیادہ ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ ابھی کرنی چاہیے نا. تو رمضان میں کیوں نہیں، ثواب زیادہ کیوں نہیں لینا؟ بھائی وقت آج ہے نا، تو زکوٰۃ کا وقت بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک سنت، ایک عمل، ایک ضروری عمل جو انسان کی ساری زندگی اس کے کام آتا ہے، آج امت میں سے لاکھوں میں سے کوئی ایک ہوگا جسے پتہ ہو. بڑے بڑے دیندار لوگوں کے بھی پاس یہ تفصیل اب نہیں رہی. مزاج ختم ہو گیا. کیا چیز؟ انسان لڑکا ہو یا لڑکی جس وقت بالغ ہوا ہے وہ کون سی قمری تاریخ ہے اسے لکھنی چاہیے، اسے یاد رکھنی چاہیے کہ جی میں 13 رجب کو، جی میں 28 شوال کو، اور میں جناب 25 ذی القعدہ کو بالغ ہوا ہوں. یہاں بھی جتنے بیٹھے ہیں شاید کسی کو نہ پتہ ہو کہ وہ کب بالغ ہوا. کتنی بڑی ہمارے گھروں میں تربیت کی کمی ہے کہ ماں باپ بھی یہ نہیں بتاتے. شریعت کے احکامات یہاں سے شروع ہوتے ہیں بہت سارے. نماز ہے، روزہ ہے، پوری شریعت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد، اور ہمیں پتہ ہی نہیں بالغ کب ہوا. یہ کمی ہے ہماری، اس پہ ہمیں استغفار کرنا چاہیے. چلے ہم سب کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. آمین. ہمیں نہیں پتہ. اس طرح زکوٰۃ کی تاریخ بھی قمری تاریخ ہے، وہ رمضان یا محرم کا تعلق نہیں. اور وہ کیسے کہ جب آپ کے پاس مال آ گیا اور 1 سال وہ آپ کے پاس رہا، پہلی مرتبہ ایک دفعہ سال گزرنا ضروری ہے، صاحب نصاب ہو گئے، اس کے بعد ہر سال زکوٰۃ دینی ہے. ہر سال جو ان آؤٹ ہے اس کو نہیں دیکھنا، وہ آپ کا صاحب نصاب آپ چلتے جا رہے ہیں تو ہر سال زکوٰۃ دیتے رہیں گے. وہ کون سی تاریخ سے جب آپ کے پاس مال آیا کہ صاحب نصاب آپ ہو گئے؟ جیسے آج کے حساب سے جو پرچی میرے پاس آئی ہے 52.5 تولہ چاندی 91,822 روپے کے اوپر ہے. تو زکوٰۃ کا نصاب اگر یہ رقم ٹھیک لکھی ہوئی ہے تو 91,822 روپے، 91,822. تو آج کے حساب سے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کا مال بنتا ہے تو وہ قمری تاریخ یاد کرے، وہ کوئی مہینہ ہو، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ رمضان ہو. اچھا وہ عورتیں جن کی شادیاں ہوتی ہیں نا، ان کے پاس پہلے مال نہیں ہوتا. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے پاس بالغ تو ہو گئیں لیکن ان کے پاس سونا نہیں ہے. ادھر شادی ہوئی یا منگنی ہوئی اور جناب ان کے پاس سونا آ گیا. اب ان کو اپنی شادی کی تاریخ یاد ہے تو اس کی قمری چاند کی تاریخ بھی یاد کر لیں، اگلے سال ان کی وہ قمری تاریخ سے پتہ لگ جائے گا ان کے اوپر زکوٰۃ اس تاریخ کو واجب ہوتی ہے. تو اصل تو یہی ہے کہ ہمیں قمری تاریخ اپنے اصل معلوم نہیں معلوم. اب کیا کریں؟ اب کوئی تاریخ طے کر لیں اور ایک دفعہ کچھ زیادہ دے دیں، کمی بیشی کو اللہ سے معافی مانگ لیں. کوئی تاریخ طے کر لیں، وہ چاہے آپ یکم رمضان طے کر لیں، وہ آپ کی مرضی. کوئی ایک تاریخ طے کر لیں اور اس تاریخ کو کر کے اپنا ہر سال یہ دیکھیں یکم رمضان، یہ جس کی جو تاریخ ہے، کسی کی اگر 10 شوال ہے، کسی کی جناب رجب ہے، وہ اپنی تاریخ کو دیکھے آج میرے پاس کیا ہے، اس کا 2.5% دینا ہے. سونا چاندی، نقد مال تجارت،
ان کا 2.5% اس نے دینا ہے۔ سونا چاندی آج کا ریٹ لگے گا، یہ نہیں کہ جب خریدا تھا یا جب میری شادی ہوئی تھی اور اماں نے دیا تھا وہ ریٹ، نہ، آج کا ریٹ لگے گا۔ اچھا، ایک نصاب سونے کا بھی ہے 7.5 تولہ سونا، لیکن اس نصاب کے اوپر تقریباً اب لوگ پورے نہیں اترتے۔ 7.5 تولہ صرف اس وقت لیا جاتا ہے جب کسی بندے کے پاس یا عورت کے پاس صرف اور صرف 7.5 تولہ سونا ہی ہو، چاندی کی کوئی چیز نہ ہو اور 1 روپیہ بھی نہ ہو۔ اگر اس کے پاس 1 تولہ سونا ہے، کچھ چاندی آ گئی، کچھ پیسے آ گئے، اب جناب اس نے چاندی کا نصاب لینا ہے جو 91,000 اراؤنڈ بن رہا ہے آج کل کے حساب سے، تو یہ روز اوپر نیچے تھوڑا بہت ہوتا ہے، تو موجودہ قیمت کا حساب کیا جائے گا۔ سونا چاندی تمام صورتوں میں زکوٰۃ ہے مالک کے اوپر، اور مال تجارت اور نقد۔ مال تجارت کسے کہتے ہیں کہ ایک چیز آپ نے فروخت کرنے کی نیت سے لی اور وہ نیت ابھی آپ کی باقی ہے۔ ایک پلاٹ لیا آپ نے کہ بھئی بحریہ ٹاؤن میں بکنگ ہو رہی ہے، تو جناب جو ہے نا وہ جگہ خرید لیتا ہوں، بچوں کے کام آئے گی، پڑی رہے گی، مسجد بنا لیں گے، مدرسہ بنا لیں گے، کچھ کر لیں گے، ٹھیک ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے اس طرح کہ آپ کے پاس کتنے ہی ہو، 100 کیوں نہ ہو جائے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن آپ نے پلاٹ خریدا کہ ابھی میں نے لیا یہ اتنے کا، کچھ عرصے بعد بڑھ جائے گا، سیل کر دوں گا، اب وہ جب تک نہیں بکے گا ہر سال کی زکوٰۃ اس دن کے حساب سے دینی پڑے گی جس دن آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ 20 سال اگر نہیں بیچا تو 20 سال پہلے ایک چیز 10 لاکھ کی لی تھی، آج وہ 2 کروڑ کی ہو گئی ہے، تو 10 لاکھ کی بات نہیں ہوگی جو مارکیٹ ویلیو کرنٹ چل رہی ہے۔ بہت سے لوگ سوسائٹیز بناتے ہیں، پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، پلازے بناتے ہیں، وہ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، پورا پلازہ ان کا مال تجارت ہے بیسیکلی، اس کی پوری کرنٹ ویلیو کے اوپر انہیں زکوٰۃ دینی چاہیے لیکن نہیں دیتے۔ تو مال تجارت کسے کہتے ہیں کہ ایک چیز آپ نے تجارت کی نیت سے لی ہے اور ابھی تک نیت باقی ہے، اب زکوٰۃ دیں، بک رہا ہے نہیں بک رہا وہ ایک الگ معاملہ۔ تو اگر صرف زکوٰۃ ہی امت ادا صحیح طریقے سے کر لے تو زمین کے اوپر کوئی بھوکا نہ ملے۔ زکوٰۃ کا جب حساب بنانا ہونا تو ایک آسان طریقہ کیا ہے، ہم 2 پیپر لے لیں، ایک پیپر پہ ہم سونا چاندی ان کا وزن لکھ لیں، آج کی رقم لکھ لیں، کیش وہ چاہے ڈالر کی صورت میں ہو، پاکستانی کی صورت میں ہو، ریال کی صورت میں ہو، وہ لکھ لیں۔ پرائز بانڈ رکھنے تو نہیں چاہیے لیکن اگر ہیں تو ان کی قیمت لگائیں، اور ایک کمیٹی ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں ابھی نکلی نہیں ہے وہ بھی یہاں لکھیں، اس کے علاوہ جو ہم نے لوگوں سے پیسے لینے ہیں ریسیویبل اماؤنٹس وہ لکھ لیں، ان سب کا ایک ٹوٹل کر لیں، ایک فگر آ جائے گا۔ ایک دوسرا پیپر لے لیں، ہم نے کیا کیا لوگوں کے دینے ہیں، قرضے دینے ہیں تو وہ نوٹ کر لیں۔ ایک کمیٹی ہے وہ نکل چکی ہے، 10 لاکھ کی کمیٹی تھی، 6 لاکھ دے دی ہیں، 4 ابھی دینے، ہم 4 لاکھ کے مقروض ہو گئے نا کمیٹی کے، وہ 4 لاکھ وہاں لکھ لیں۔ اب اس کا جو ٹوٹل بنے گا اس ٹوٹل میں سے مائنس کر لیں، ادھر والا ٹوٹل بنا 10 لاکھ، ادھر والا بنا 3 لاکھ، 7 لاکھ آ گیا، 7 لاکھ میں زکوٰۃ دے دیں، 1 لاکھ میں 2,500 روپے۔ قرض کے اوپر زکوٰۃ کی تفصیل، یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے۔ بسم اللہ۔ بھئی میں نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، وہ واپس نہیں دے رہا، مجھے امید ہے کہ یہ مجھے مل جائے گا، اب مجھے زکوٰۃ دینی ہے، چاہے 10 سال گزر جائیں 20 سال گزر جائیں۔ میں نے کسی سے قرضہ لینا ہے، مجھے امید ختم ہو گئی کہ نہیں ملے گا، میں اس کو ویو آف کر دوں نا، وہاں سے کھاتے سے مٹائی دوں، ختم کریں، یہ سب سے اچھا۔ میں نے کسی سے پیسے لینے ہیں جی، اب آدھو آدھے ملیں گے نہیں ملیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا، تو زکوٰۃ دینی ہے۔ اس میں صرف اتنی گنجائش ہے، ہر سال زکوٰۃ دیتے رہیں تو آسانی ہے، ورنہ اتنی گنجائش رکھی ہے علماء نے کہ بھی آپ نے ایک آدمی سے پیسے لینے ہیں، وہ نہیں دے رہا، تو اب آپ زکوٰۃ نہیں دے پا رہے کسی وجہ سے، تو وہ تاریخ لکھ لیں کہ کب سے آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے، اور وہ نہیں دے رہا تو ٹھیک ہے، لیکن اس نے کہا 10 سال بعد دے دیے، 20 سال بعد دے دیے، تو جتنے سال بعد دیے اتنے سال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اس میں کچھ اور بھی فقہی تفصیلات ہیں
تو اس کو انسان جس کا یہ معاملہ ہو مفتی حضرات سے نا سمجھ لیا کرے۔ اچھا زکوٰۃ جب دینی چاہیے تو نیت کیا ہونی چاہیے بتائیں؟ ایک نیت تو ہے نا کہ مال پاک ہو جائے گا، ایک نیت یہ ہے کہ میں خود پاک ہو جاؤں گا، میرا تزکیہ ہو جائے گا، تو کیا نیتیں ہونی چاہیے ذرا بتائیں؟ کہ اللہ کا حکم ہے، میرے اوپر فرض ہے، اللہ کی عنایت، اللہ نے بغیر میری محنت کے مجھے مال عطا کیا، میں شکرانے کے طور پر اس کا فرض سمجھ کے عبادت کے طور پر کر رہا ہوں۔ یہ درمیان کی چھوٹی چھوٹی نیتیں نہ کرے، وہ خود بخود اسے مل جائیں گی۔ اصل کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے خوشی کے ساتھ زکوٰۃ کو ٹیکس نہیں سمجھنا، تاوان نہیں سمجھنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جب انکم ٹیکس دیتے ہیں تو زکوٰۃ میں سے مائنس کر لیں، نا، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اچھا جی، قرآن مجید میں نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ نماز ادا کرو یا قائم کرو؟ قائم کرو۔ زکوٰۃ کے بارے میں کیا فرمایا؟ زکوٰۃ ادا کرو یا نکالو؟ ادا کرو۔ ہم لوگ ادا نہیں کرتے، ہم نکالتے ہیں۔ نماز ہم ادا کرتے ہیں، قائم نہیں کرتے ہیں۔ نماز کے قیام میں بہت ساری چیزیں ہیں، ہم ادا کر کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کو ادا کرنے میں بہت سارے معاملات ہیں، ہم زکوٰۃ نکال کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ نکالنے سے کام پورا نہیں ہوتا، ادھورا رہ جاتا ہے۔ ادا کرو۔ ادا کیسے کرو؟ حساب کتاب صحیح کرو، وقت کے حساب سے کیلکولیشن کرو، وقت پہ جلدی ادا کرو، ٹائم کے اوپر، اور جن کو دے رہے ہو وہاں بھی تحقیق کر کے دو کہ ان کو دینی بھی چاہیے کہ نہیں۔ مستحق کو تلاش کرنا یہ ذمہ داری ہے مال والے کی، مستحق کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جا کے کہے مجھے دے دو۔ کہ ہماری مال والوں کی ذمہ داری ہے وہ تلاش کریں کہ کون مستحق ہے، تو اس کے لیے فکر مند رہنا۔ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے نا بہت سارے ادارے بھی آتے ہیں ہمارے پاس نا، کوئی مدرسے والا آ گیا، کوئی مسجد والا آ گیا، کوئی خانقاہ والا آ گیا، کوئی ہاسپٹل آ گیا، کوئی جناب یتیم خانہ آ گیا، کوئی ٹرسٹ آ گیا، کوئی فاؤنڈیشن آ گئی، بہت سارے ہوتے ہیں نا۔ اور بہت سارے لوگوں نے بڑے ایموشنل جو ہے نا وہ بنائی ہوئی ہوتی ہیں، میسیجز بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب کن اداروں کو زکوٰۃ دیں اور کن کو زکوٰۃ نہ دیں، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ۔ دیکھیں، ایک ہے ٹیکس، انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، ود ہولڈنگ ٹیکس، اور مختلف قسم کے جو ٹیکسز ہوتے ہیں، ویلتھ ٹیکس۔ تو ٹیکسیشن کا قانون کس نے بنایا ہے جی؟ یہ قرآن پاک میں ملتا ہے یا حدیث شریف میں ملتا ہے؟ یہ حکومت کے قانون ہے نا، تو وہ ٹیکس تو اس قانون کے مطابق ہمیں ادا کرنا ہے، وہ تو بات الگ ہو گئی۔ اب زکوٰۃ کا اصول کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن و حدیث سے ملتا ہے نا، فقہا کی تفصیلات میں سے ملتا ہے نا۔ تو یہاں سے بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم زکوٰۃ ان اداروں کو ادا کریں جن کے پاس شرعی طور پر زکوٰۃ کو پورا لینے اور اخراجات زکوٰۃ کو خرچ کرنے کے پورے طریقے معلوم ہوں، وہاں مفتی حضرات، علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہوں اور زکوٰۃ کی پوری جو منی ٹریل ہے نا اس کو دیکھ رہے ہو، مانیٹر کر رہے ہو، اور ان کی وہاں چلتی بھی ہو۔ بعض ادارے مفتی صاحب تو رکھ لیتے ہیں لیکن وہ خالی ڈمی ہوتے ہیں، جیسے عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، وہ کسی ڈاکٹر کا لائسنس لگا لیتے ہیں، اندر کام 2 نمبر چل رہا ہوتا ہے۔ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسا آدمی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے بے دین ہے، وہ نہ نماز پڑھتا، نہ قرآن پڑھتا، زکوٰۃ دینے کے لیے بڑا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کے ادارے میں بھی دین کی، دینداروں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ وہ اگر آپ سے زکوٰۃ لے لیں گے تو دینداروں کی ویسے وہاں قدر نہیں ہے، دیندار وہاں ہے کوئی نہیں، زکوٰۃ کو استعمال کیسے کرے گا؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے ہم غور کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم نے کسی غلط جگہ زکوٰۃ دے دی تو ہماری وہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہونی، قیامت کے دن پریشانی نہ ہو جائے، کہاں لائیں گے دوبارہ؟ اچھا جی، بیوہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ اگر وہ ضرورت ایسی ہو کہ اس کا صاحب نصاب دیکھنا پڑے گا۔ یتیم کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے ایک عام بات ہے، بھائی بیوہ ہے زکوٰۃ دے دی، یتیم ہے زکوٰۃ دے دی۔ بھائی ایک بیوہ تو ہے لیکن ہے کروڑ پتی، اس کے پلازے چل رہے ہیں، دکانوں کے کرائے آ رہے ہیں اس کے پاس،
گھر میں 6 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، ہے بیوہ، تو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے کہ اس کے بعد مال ہے کہ نہیں، چاہے وہ بیوہ نہ ہو۔ اور آج کل کے حالات میں مفتی حضرات نے بتایا ہے، اگر کوئی آدمی 50,000 روپے مہینہ کما رہا ہے، موٹر سائیکل بھی اس کے پاس سواری بھی موجود ہے، گھر میں فریج بھی موجود ہے، عام ضرورت کی چیزیں ساری موجود ہیں، لیکن اس کا گزارا نہیں ہوتا، اس کا بچت کچھ نہیں، پیچھے اس کے پاس سیونگ کچھ نہیں، تو اگر اس کے پاس سیونگ نہیں ہے تو یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے جو 50,000 کما رہا ہے۔ اور ایک آدمی کے پاس 2 تولے سونے رکھا ہوا ہے، یہ نہیں لے سکتا۔ اب یہاں بعض دفعہ ایک دم میچ پڑ جاتا ہے۔ جیسے کچھ دن پہلے ایک میسج آیا خاتون کہ جی ان کے پاس گھر میں 2 تولے سونا ہے، کھانے کو بھی نہیں، اور معلوم ہے کہ گھر میں پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، اب زکوٰۃ لگتی نہیں، اب کیا کریں؟ سونا بیچنے کا دل بھی نہیں کر رہا کہ جی بچی کو کام آئے گا، کسی میں کام آئے گا، رکھا۔ سچویشنز ہوتی ہے نا، تو یہ بھی ایک سچویشن ہے، یہ بھی ایک گھر کی حالت ہے۔ اب کیا کریں؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کا جو اصل معاملہ سادہ بھی سونے کو سیل کر کے ضرورت کو پوری کریں، نہیں تو اس میں ایک حکمت علماء نے ایک طریقہ یہ بتایا کہ بھئی وہ سونا تو عورت کے پاس ہے نا، اس کا شوہر اگر غریب ہے تو زکوٰۃ شوہر کو دے دیں، وہ گھر میں استعمال کر لے، وہ مالک بن گیا، وہ جس مرضی استعمال کر لے۔ یا اس کی بیٹی یا بیٹا کو ایک بالغ ہے اور اس کے پاس نہیں ہے، ماں کے پاس رکھا ہوا ہے، تو وہ اس کو دے دیں۔ تو یہ ایک طریقہ اپنایا جا سکتا ہے۔ کسی کی مدد کرنی ہے نا، ادا کرنی ہے زکوٰۃ، تو غور و فکر کر کے سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کی کرنی ہے۔ میاں بیوی کے اندر نا ایک بڑی زکوٰۃ کے معاملے میں ٹسل چلتی ہے، بڑی زبردست۔ زیور ہوتا ہے بیوی کا، تو زکوٰۃ کس پہ فرض ہے؟ کئی عورتیں کہتی ہیں جی ہم کماتی تھوڑی ہیں، شوہر دیں ہمارا۔ کئی جگہ گھروں میں یہ بات چلتی ہے، بھئی میرے پاس زیور ہے، کو میں کماتی تھوڑی ہوں، کوئی نوکری کرتی ہوں، میں کوئی بزنس کرتی ہوں، کماتے تو آپ ہیں تو زکوٰۃ آپ دیں۔ تو ان بیویوں کو سمجھانا پڑتا ہے، ان عورتوں کو، کہ بھئی مالک کون ہے؟ مالک آپ ہیں تو زکوٰۃ آپ کے اوپر ہے، شوہر پہ نہیں ہے۔ ہاں وہ آپ کو پیسے دے دے، آپ کو اطلاع کر کے آپ کی زکوٰۃ ادا کر دے، ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن زکوٰۃ آپ نے دینی ہے۔ اور وہ اگر سپورٹ نہیں کر رہا اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ چیز کو سیل کر کے ادا کریں، زکوٰۃ آپ کے اوپر ہے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ جو ہے نا، یہ مستقل گھروں میں چلتا ہے۔ اگر کوئی خاوند ایسا ہے جو بیوی کو زکوٰۃ میں سپورٹ نہیں کر رہا، بیوی کے پاس کہیں سے پیسے آتے بھی نہیں ہیں، وہ زیور بیچ کے دیے جا رہی ہے، بیوی کہتی ہیں پھر تو زیور ہی ختم ہو جائے گا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، تو اس کا جواب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے دیا ہے کہ نہیں، 52.5 تولہ کی مقدار پھر بھی رہ جائے گا، بالکل ختم نہیں ہو سکتا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انسان اللہ کے حکم کو پورا کرے، اللہ راستے پھر ایسے کھولتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، اللہ برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایک خاتون کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، پھر بات مکمل کرنے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا خاندان، دونوں میاں بیوی کے پاس وسائل، خاوند اپنی زکوٰۃ دیتا تھا اور بیوی اپنی زکوٰۃ دیتی، بیوی کی زکوٰۃ خاوند دیتا تھا۔ برسوں شادی کے بعد یہ چلا۔ پھر ایک دن شوہر نے بیوی کو کہا کہ بھئی تم اپنی خود ادا کرو۔ تو جی میں کیسے ادا کروں؟ کہ بھئی لازمی بات ہے، کوئی چیز بیچنی پڑے گی، اور تو کوئی طریقہ نہیں۔ شوہر کے پاس وسائل تھے، اس کو اس بات کی ضرورت قطعاً نہیں تھی، لیکن اس نے بیوی کو یہ سمجھایا کہ دیکھو فرض تو تم پر ہے نا، تو کبھی زندگی میں یہ ذائقہ بھی تو لو۔ خیر وہ اللہ کی بندی، وہ مان گئی۔ عام طور سے بیویاں ایسی نہیں مانتی، آپ اگر بات کرنی ہے نا ذرا سوچ سمجھ کے کیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ کوئی سخت جملہ آ جائے، کوئی 7 پنچ ہی پڑ جائے نا، آپ ناک آؤٹ ہی ہو جائیں۔ تو پہلے ذرا مزاج بنا کے، ماحول دیکھ کے۔ تو بیوی کو سمجھایا، وہ مان گئی۔ پھر اس نے اپنی جو زکوٰۃ بنتی تھی کوئی چیز دی سونے کی کہ اس کی زکوٰۃ ادا کر دو۔
شوہر نے وہ سیل کیا اور وہ زکوٰۃ ادا کر دی. 2-3 سال ایسے ہوا. کرتے کرتے اللہ نے اس عورت کو اتنی برکت دی، اس بیوی کو اتنی برکت دی کہ اس کے دل سے مال کی محبت ہی اللہ نے مٹا کے ختم کر دی. اس کے بعد شوہر منع کرتا رہا کہ اب مت دو، میں دے دوں گا. وہ کہتے نہیں، میں نہیں دیں گی. تو یہ بھی جو ہے نا سوچنا چاہیے کہ زکوٰۃ عورت کے اوپر فرض ہے تو کبھی خود بھی تو اس فرض کو پورا کرے. ہمیشہ شوہر کو کیوں دیکھیں؟ لیکن یہ اللہ کی رضا کے لیے، قرب کے اعلیٰ مقام کو پانے کے لیے بات ہو رہی ہے نا، کہ کر کے دیکھیں اس میں کیا ہے. باقی زکوٰۃ جس کے پاس سونا ہے اس کے اوپر فرض ہے. وہ بیوی کا ہے تو بیوی پہ ہے، شوہر کا ہے تو شوہر پہ ہے، چاہے وہ قبضے میں کسی کے بھی ہو، کہیں بھی رکھا ہوا ہو. اور جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے برکتوں کے فیصلے ہوتے ہیں. ایک اللہ والے تھے، ان کے بیٹے نے برکت کا پوچھا. حضرت ایک اللہ والے تھے، ان کے بیٹے نے پوچھا ابو جی برکت کسے کہتے ہیں؟ ان کا برکت دکھاؤ. ہاں دکھائیں. تو وہ بیٹے کو باہر لے آئے. باہر نا ہینڈ پمپ جو آتا نا، پہلے گاؤں میں آج بھی ہوتا ہے، اس کو ہلاتے جو زور لگاؤ تو نیچے سے پانی نکلتا ہے، ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا. کہا یہ ہے برکت. یہ ہینڈ پمپ اسے برکت کہتے ہیں. تو انہوں نے سمجھایا کہ بیٹا یہ میں نے 30 سال پہلے خط لگوایا تھا، 3 دہائیاں گزر گئیں، کبھی خراب نہیں ہوا. اس کی مینٹیننس کے اوپر نہ میرا وقت لگا نہ پیسہ لگا. اللہ نے برکت دے دی. تو اللہ چیزوں میں آسانی اور برکتیں ڈال دیتے ہیں، ورنہ ان 30 سالوں میں کئی دفعہ خراب ہو سکتا تھا، وقت بھی لگتا، پیسے بھی لگتے. ہم نہیں دیکھتے عام طور سے کوئی نہ کوئی چیز خراب ہوئی چلی جا رہی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی بات. حضرت جی نے فرمایا تھا ایک مرتبہ کو ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت میرے گھر میں صرف اس مہینے میں 105 دوائی کی بوتلیں آئی ہیں. تو جب کہیں ڈنڈی ماری ہوتی ہے تو پھر نکل بھی رہا ہوتا ہے. ہاں آزمائش اپنی جگہ ہے، بعض دفعہ بیماری، آزمائش، حالات آ جاتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام پر بیماری آئی، انبیاء پر حالات آئے، وہ ایک اپنی بات ہے. لیکن ہم اپنی ان چیزوں کو دیکھ لیں کہ کہیں ہماری کوئی خرابی تو نہیں، کہ جو بھی زکوٰۃ میں کمی کرے گا، کوتاہی کرے گا، اس کا نقصان اس کو مل کے رہنا ہے. اور یہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے سال میں صرف ایک مرتبہ 2.5% دینی ہوتی ہے. ہمیں چاہیے شوق سے، محبت سے، اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے اس کو ادا کریں، اور ادائیگی میں قریبی رشتہ داروں کو، دینداروں کو ہم زیادہ توجہ دیں. میں نے آپ کو علماء کرام کی قرآن حدیث کی ساری باتیں بیان کی ہیں، اسی اعتبار سے بیان کی ہیں کہ بھئی ہم غور کریں کہ ہمیں ROI کہاں سے زیادہ آتا ہے، ریٹرن آن انویسٹمنٹ. یہ آج اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، کہاں سے ہمیں زیادہ فضیلت ملتی ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام اکابرین کی باتیں تو سنائی، جن کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم نیک اور متقی لوگوں کو اس بارے میں ترجیح دیں، اور یہ قرآن و حدیث کے اصول ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایڈوانس بھی کیجیے. ہاں جی، تو وہ اعلان بھی کرنا تھا نا. زکوٰۃ ایڈوانس بھی دی جا سکتی ہے. انسان کی زکوٰۃ، جیسے ایک آدمی ہے، اس نے اپنی تاریخ رکھی ہوئی ہے یکم محرم، تو یکم محرم کی زکوٰۃ بنتی ہے مثال 5 لاکھ، اور مہینے 50,000 20,000 کچھ دیا جا رہا ہے ایڈوانس میں. یکم محرم آئی ہے، وہ دیکھے گا کتنی دے دی، 6 لاکھ دے دی، 1 سال اگلے سال پہ ٹرانسفر کر دے، چاہے تو 5 لاکھ کو ادا ہو گئی، 4 لاکھ دی ہوئی ایک اور دے کے وہ پورا کر لے. تو ہر طریقے سے ہو سکتا ہے. زکوٰۃ کئی سالوں کو بھی ایڈوانس دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی اچھا جی، ایک بہت ضروری اور اہم اعلان ہے. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نے آپ کے ادارے الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ کو پورے ملک کی سطح کے اوپر قبولیت دی ہے، اور اللہ کام لے رہے ہیں، اللہ لیتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے محفوظ رکھیں. الحمدللہ اس وقت اس سال جو آنے والے رمضان میں ہمارے الکہف کے پلیٹ فارم سے پورے ملک میں قریب 300 جگہوں کے اوپر دورہ قرآن کرائے جائیں گے. لاہور، کراچی، گجرانوالہ، گلگت، چترال، چک درہ، یہ تو وہ جگہیں ہیں جو ہماری باقاعدہ برانچز موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی الحمدللہ بہت ساری جگہوں پہ دورہ قرآن ہوں گے.
تو یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ الکہف سے قرآن مجید کی ایک بڑی خدمت لے رہا ہے، اور ہر سال رمضان میں یہ کام ہو رہا ہے، الحمدللہ کہہ دیجیے الحمدللہ۔ اس میں آپ لوگوں کی دعائیں بھی شامل ہیں، تعاون بھی شامل ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ تاہم جو مرکزی ہے وہ میری اہلیہ وہ کرواتی ہیں، اس سال بھی انشاءاللہ ہوگا ہر سال کی طرح۔ تو لی گرینڈ شیلے ہال، یہ مین روڈ پہ ہے، 14A1 14A1 مین پیکو روڈ، ٹاؤن شپ لاہور۔ تو یکم رمضان پہلے روزے سے شروع ہو جاتا ہے، یہ ہر سال کی ہماری ترتیب ہے کہ یکم رمضان کو شروع ہوتا ہے، اور اوقات 10 بجے سے لے کے 1 بجے تک، 10 AM to 1 PM۔ یہ ایک مستقل ترتیب ہے برسوں کی، جیسے ہی پہلا روزہ دورہ قرآن شروع، اور 10 بجے سے لے کے 1 بجے تک۔ تو اس سال بھی انشاءاللہ تعالیٰ لی گرینڈ میں ہو رہا ہے۔ تو جتنے بھی قریب کے لوگ ہیں ہماری A1 کی سوسائٹی کے ہیں، اور بھی جو 2-3 کلومیٹر قریب کے لوگ ہیں، توجہ سے اور شوق سے اپنی عورتوں کو بھیجیں، عورتیں آئیں، انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کے ساتھ تعلق بنے گا، بڑھے گا۔ اور جو آخری دعا ہوتی ہے نا اختتامی، وہ ابھی تو تاریخ نہیں پتہ، وہ 26-27 رمضان کو غالباً ہوگی، ٹائمنگ یہی ہوگی، اسی ہال میں ہوگی انشاءاللہ۔ وہ موقع پہ چند دن پہلے بتا دیں گے، 5 یا 7 رمضان تک اطلاع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، آپ لوگوں کو دیکھ لیں گے۔ تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ سورہ نور، بیگم صاحبہ کی ترتیب ہے شروع سے ہی کہ پورا دورہ قرآن کراتی ہیں، الف لام میم سے لے کے والناس تک، سورہ نور کے علاوہ۔ آخری دن جو دعا کا دن ہوتا ہے اس میں سورہ نور کی تفسیر ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر دعا ہوتی ہے۔ اس میں پھر یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے جو اور بھی مقامات پہ دورہ قرآن لوگ کروا رہے ہوتی ہیں، سن رہے ہوتے ہیں لوگ، وہ سارے آ جاتے ہیں۔ تو سورہ نور کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، تم اپنی عورتوں کو، بچیوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ اس میں حیا اور پاکیزگی کے تفصیلی احکامات ہیں۔ الحمدللہ 2-4 نہیں، سینکڑوں نہیں، الحمدللہ ہزاروں بچیوں نے جب ان کی سورہ نور کی تفسیر سنی ہے تو پردے پہ آئیں، پاکیزگی آئی، پتہ لگا، حیا کا پتہ لگا، اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کر کے اس میں فکر کریں اور شریک ہوں، اور جو آپ کی جو عورتیں ہیں، گھر کی جو عورتیں ہیں، وہ شریک ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ایئر کنڈیشنڈ ہال ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور باقی آن لائن بھی ہوگا۔ وہ پھر مستورات، ہماری مستورات سے رابطہ کر لیں اور وہ کنفرم کر دیں کہ بھئی پتہ لگ جائے وہ عورت ہی ہے، اور سونا بھی صرف عورتوں میں ہی جائے گا، مردوں کو آواز نہیں جائے گی، تو پھر آن لائن بھی وہ گھر بیٹھے کہیں بھی ہوں سن سکتی ہیں۔ تو اچھا ہاں، وہ اعلان بھی کرتے، مرکزی جو دورہ قرآن ہے اہلیہ کروائیں گے انشاءاللہ، تو اس کے لیے بھی آپ لوگ جو ہے نا عورتوں کو تیار کریں۔ ایک اور اعلان ہے، سارا سال ہمارے ہاں مجلس ذکر عصر سے مغرب ہوتی ہے، جیسے آج عصر سے مغرب ہے، یہ ایک مستقل ہماری ترتیب ہے۔ عصر سے مغرب، گرمی ہو، سردی ہو، خزاں ہو، بہار ہو، عصر سے مغرب سارا سال ہماری یہ ترتیب ہوتی ہے۔ رہ گیا رمضان المبارک، رمضان المبارک میں ہمیشہ سے ہماری یہ ترتیب ہے، ظہر کی نماز 1:30 پہ یہاں ہوتی ہے، اور اس سے متصل بیان ہوتا ہے، مجلس ذکر ہوتی ہے، اور قریب 2:45 مکمل ہو جاتا ہے۔ ظہر سے عصر نہیں ہوتا، عصر سے تو مغرب ہے، نہیں ٹائم چھوٹا ہے تھوڑا ہے۔ لیکن رمضان میں کیا ہوتا ہے، یہ بھی ہماری مستقل ترتیب ہے، برسوں سے کوئی تبدیلی اس میں نہیں ہے۔ 1:30 بجے ظہر یہیں پہ ہوتی ہے، اور ظہر کے بعد پھر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کم و بیش 2:45 3 بجے مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ